منگل کا روز ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات کی خدمت میں ایام کی تعزیت پیش کریں گے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ کربلا اور عصر حاضر کو لے کر یکم محرم سے جاری و ساری ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ جو کچھ تاریخی حوالہ جات ہوتے رہے، جن جن تاریخوں میں جو جو واقعات ہوئے، ان کو مورخین نے جس انداز میں لکھا، اس کے اوپر تجزیہ و تحلیل آپ کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان تمام تواریخ کو اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کی صحیح و کوشش انجام دیتے رہے۔ اب ماہ سفر شروع ہوا ہے، اور ماہ سفر کے اندر ہم نے جو ہے وہ آغاز کیا کل اس کے اوپر گفتگو کا کہ جب قافلہ باب السعد کے اوپر رکا تو وہاں پر کیا معاملات تھے، بازار شام سے کس طرح گزارا گیا، اور بات آ کر رکی تھی کہ دربار میں جو امام سجاد روح وارواح الفدا کا جو خطبہ ہے، جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے منصب اور منصب امامت کو اور خاندان عصمت و طہارت کا جو اصل تعارف ہے اس کو چھپا کر اور اپنی مرضی سے جو تعارف کرایا گیا تھا، اور اسلام کی بنیادوں سے اسلام کو جو پلٹنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ امام سید السجاد علیہ السلام کے خطبے نے ان تمام سازشوں کے دم توڑ دیے۔ یہاں پر ہماری گفتگو رکی تھی، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کی علمی میراث کے اوپر اور آپ کے اس خطبے کے اوپر جس نے شام کے اندر ایک نئی روح پھونک دی، ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، اور آپ کا انداز تبلیغ کیا تھا۔ ان چیزوں کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا سید احمد نقوی صاحب، قوم المقدسہ ایران سے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں غصہ پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ جیسے ابھی اجورنا آپ کے محضر عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصاب ابی عبد اللہ حسین علیہ السلام، جیسے کہ ابھی قبلہ ابھی آپ کے محضر میں اور ناظرین کے محضر میں ہم نے عرض کی کہ کل ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ خطبہ امام سید السجاد کے اوپر، تو آج ہم اپنے پروگرام کی جو ابتدا ہے وہ امام سید السجاد علیہ السلام کے علمی جو میراث ہے وہاں سے کریں گے، تاکہ تھوڑی سی طویلی گفتگو ہو جائے، پھر ہم خطبے کی طرف جائیں، انداز تبلیغ کی طرف جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ شام میں بنو امیہ نے کیا کیا تھا، اور اسرائے آل محمد کی جو آواز تھی، جو وہ چاہے وہ ان کے سامنے وہ نحیف ہی آواز کیوں نہ ہو، وہ زنجیروں میں جکڑے ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی جو حجت ہوتی ہے، حجت کاملہ جو ہوتی ہے، حجت بالغہ جو ہوتی ہے، اس کے پاس کون کون سی حکمتیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے مختصر سے کلام میں کتنا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ امام سید سجاد کی علمی میراث قبلہ کون سی ہے، اس کی ذرا وضاحت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ امام علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، فرزند امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ وہ امام ہیں جن کے لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا سخت دور امام سجاد کا گزرا ہے اتنا کسی امام کا نہیں ہے۔ امام کی ولادت 15 جمادی الاول 36 یا 38 ہجری میں ہوتی ہے، اور مولا کی جو شہادت ہے، جو مؤرخین نے مولا کی شہادت بیان کی ہے، وہ 25 محرم 94 یا 95 ہجری قمری میں بیان کی۔ اس حساب سے تقریباً مولا کی جو ظاہری حیات اس دنیا میں ہے وہ 57 سال بنتی ہے، 57 ایئرس، اور مولا کا جو امامت کا جو دور ہے اور زمانہ ہے وہ 35 سال مولا امام رہے ہیں، امامت کا دور ہے مولا کا۔ اور امام سجاد علیہ السلام مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے 3 سال پہلے اس دنیا میں آئے۔ یہ ایک خریدہ ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا
میں آپ کی خدمت میں پیش میں نے کی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اور علم، تقوی، زہد کے بارے میں ہمارے مراجع علماء نے تو بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن آپ کے محضر میں بیان کروں کہ دوسروں نے بھی، اہل سنت کے مورخین نے بھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کو بیان کیا ہے، علمی میراث، ان کے فضل کو، کہ ان کا کیا مقام تھا۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتے کہ کان افضل الناس۔ ایک دفعہ آپ کا امام ہے، اپنے کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو اس تعریف کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ شخص جو آپ کے مکتب کا نہیں ہے وہ تعریف کر رہا ہے، اور تعریف میں ایسے الفاظ کہ افضل الناس واشدہم عبادہ، یعقوب اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں سب سے افضل تھے، عبادت میں شدت اتنی تھی کہ تاریخ یعقوبی نے اشدہم عبادہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے۔ وکان یسمى زین العابدین، امام کا وہ مقام ہے، وہ زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ نہ کسی امام کا میں فرمان پڑھ رہا ہوں، نہ کسی شیعہ عالم دین کی یہ کوئی ہسٹری لکھی ہوئی ہے مولا کے بارے میں، بلکہ یہ دوسرے بیان کر رہے ہیں، اہل سنت کے علماء بیان کر سکتے ہیں۔ کان یسمى زین العابدین، کہ مولا سجاد کو زین العابدین کہا جاتا تھا، اور مولا کے اتنے سجدے تھے، سجدوں کی وجہ سے جو آثار تھے، جو خال مولا کی سجدے کی جو جگہ ہے وہ اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ مولا کو اس کی وجہ سے ذو الصفنات بھی کہا جاتا تھا۔ یصلی فی الیوم واللیلۃ الف رکعۃ، مولا شب میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ مورخین لکھ رہے ہیں، شیعہ مورخین نہیں، اہل سنت کے مورخین۔ ولما غسل وجد علی کتفیہ جلب کجلب البعیر، مولا کو جب غسل دیا گیا تو مولا کے کاندھوں پہ نشان تھے۔ فقیل لأہلۃ، یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خانوادے سے پوچھا گیا، ما ہذہ الآثار، یہ نشان کس چیز کے ہیں مولا؟ مولا سجاد کو جب غسل دیا جا رہا ہے تو ان کے کاندھوں پہ نشان ہیں۔ قالوا من حملہ الطعام فی اللیل یدور بہ علی منازل الفقراء، مولا فرماتے ہیں ایک تو وہ نشان ہے جو مولا کو زنجیر باندھے گئے تھے کربلا سے کوفہ سے شام، ان زنجیروں کے اس توق کے نشان ہے۔ دوسرا جو مولا علت بیان کرتے ہیں، مولا رات کے ٹائم فقیروں کے گھر، جو فقراء تھے ان کے گھر خود طعام لے کے جاتے تھے، اپنے کاندھوں پہ بوریاں لے کے جاتے تھے اور فقراء کو تقسیم کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے قال سعید بن مسیب ما رأیت قط افضل من علی بن الحسین، میں نے سجاد سے کوئی نہیں دیکھا۔ کہ یہاں پر جو افراد مراجعہ کرنا چاہتے ہیں ریفرنس، اور ان کو حوالہ چاہیے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شخصیت کے بارے میں کچھ میں نے بیان کیا کہ مولا ثقہ تھے، ان کے نزدیک کثیر الحدیث تھے، عالی تھے، رفیع تھے، اخلاق میں مولا کا کوئی نظیر نہیں تھا اس دور میں۔ لیکن علمی میراث کے حساب سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مولا کی علمی میراث کون سی تھی، ہمارے مثلا دعائے کمیل مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے۔ توحید صدوق آپ دیکھیں گے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کے
معارف بیان کیے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام کے آپ کو خطبے نظر آئیں گے. مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے دور میں کون سی ایسی کاوش انجام دی جو اس میں تمام معارف موجود تھے. اس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ اور رسالت الحقوق، یہ مولا کی دو ایسی کتابیں ہیں جس میں انسان کے تمام زندگی کے شؤونات کو بیان کیا گیا ہے. صحیفہ سجادیہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کے لیے خود علماء فرماتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا گیا ہے. اللہ سبحان اللہ. صحیفہ سجادیہ کو انجیل اہل بیت کہا گیا ہے. اہل بیت اللہ. صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی بہن. بہن اللہ. اور انجیل اس لیے کہا گیا ہے کہ زبور اور انجیل اس لیے کہا گیا ہے کہ زبور کیونکہ آپ جانتے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب تھی اور اس میں دعا اور مناجات ساری مدون تھی. تو یہ جو مولا کی جو صحیفہ سجادیہ کی جو کتاب ہے، انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ پہ مفصل جب گفتگو کریں گے میں بتاؤں گا کہ صحیفہ سجادیہ فقط یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ کچھ دعاؤں کا 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ تک موجود ہیں کتابیں جو بعد میں علماء نے تحریر کی ہیں. اور وہ کتابیں بھی ایسی کتابیں ہیں جس میں مولا سجاد کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان. صحیفہ سجادیہ کی فقط یہ ایک کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو معروف ہے یعنی جو غیر معروفہ ہیں اس کی تعداد آپ بیان کر رہے ہیں. جو معروف ہے اس میں صرف 54 خطبے ہیں اور غیر معروفہ الگ ہیں. اس میں 54 دعائیں ہیں. مولا سجاد علیہ السلام کی 54 دعائیں ہیں اور 54 دعائیں فقط پہلے صحیفے میں ہیں جس کو صحیفۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے. باقی جو دوسرے صحیفے ہیں صحیفۃ الثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، اس میں الگ دعائیں جو ہم تک ابھی اس انداز میں نہیں پہنچی، گھر گھر تک نہیں پہنچی. اگر علماء کے پاس افراد جائیں اور یہ ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اور جو دوسرے ممالک ہیں یہ کتابیں چاپ ہو کر اردو ٹرانسلیشن ان کی ہو اور گھر گھر یہ مومنین تک پہنچے کہ ان میں کتنے معارف بیان کیے گئے ہیں خود صحیفہ سجادیہ کے حساب سے. صحیفہ سجادیہ کے حساب سے میں سند کے حساب سے کوئی بات نہیں کروں گا، فقط میں تیتروار فہرست بیان کرتا ہوں. جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو یہ آپ نے سوال کیا کہ مولا کی علمی میراث کون سی ہے ہمارے پاس، اس کو جواب مل جائے گا. مولا سجاد علیہ السلام نے جو صحیفہ سجادیہ کی جو دعاؤں کی کتاب یہ جو مولا نے مدون کی ہے، دیکھیں ایک دفعہ تبلیغ جو ہوتی ہے وہ تبلیغ مستقیم ہوتی ہے، ڈائریکٹ میں ممبر پہ چلا گیا، ڈائریکٹ میں لوگوں کے درمیان خطبے دے رہا ہوں، مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مجلس پڑھ رہا ہوں، تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک دفعہ ایسے تبلیغ ہوتی ہے، آپ جائیں مجلس پڑھیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں. لیکن آپ جیسا کہ مولا سجاد علیہ السلام کے دور کو جانتے ہیں، مولا سجاد علیہ السلام کے دور میں مولا پہ اتنی پابندیاں تھیں کہ مولا کو گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتے تھے. مولا رات کو چھپ چھپ کے جاتے تھے اور فقراء میں رزق تقسیم کرتے تھے. اتنی پابندیوں میں مولا نے تبلیغ کیسے کی؟ تو اس کا بہترین طریقہ دعا ہے. ڈائریکٹ آپ تبلیغ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو خطبہ دینا پڑے گا، مجلس پڑھنی پڑے گی، واعظ و نصیحت کریں گے، اقوال بیان کریں گے، اس سے تو آپ کو روک رہے تھے. لیکن مولا کرتے ایسے تھے کہ دعا پڑھتے تھے، اسی دعا میں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اسی دعا میں معارف نبوی بیان کرتے تھے، اسی دعا میں امامت کا مقام بیان کرتے تھے کہ امامت کسے کہتے ہیں. اب اسی طریقے سے آپ اس کو میں پورا کروں پھر دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. اسی طریقے کو مولا نے ایسے اپنایا کہ آپ جب یہ 54 جو دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں،
اس کی پارٹیشن اور تقسیم بندی آپ اگر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مولا کی کچھ دعائیں حمد و شکر کے بارے میں ہیں، مولا کی کچھ دعائیں صلوات اور سلام کے بارے میں ہیں۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ صلوات اور سلام پڑھا اور بس، نہیں، مولا صلوات اور سلام کی دعا بھی پڑھ رہے ہیں، صلوات کا مقام بھی بیان کر رہے ہیں، اور صلوات کے ذریعے مولا بیان کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، کہ صلوات کے لائق کا اس کائنات میں فقط اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، اس دعاؤں کے ذریعے۔ سبحان اور تیسری جو قسم ہے وہ حاجات کی ہے، اسی صحیفہ سجادیہ میں، کہ ہم خدا کے محضر میں جائیں تو دعا مانگے کیسے؟ ہمیں اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے ہم کیسے الفاظ استعمال کریں، خدا سے کیسے مانگنا چاہیے، خدا کے محضر میں کیسے بالکل، جانا چاہیے، اگر سلیقہ کسی کیا کو ہے، بیٹا اسلوب کیا ہے، مانگے، کسی کو کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو کیسے حل کرے، اور خدا کی بارگاہ میں کیسے مانگے۔ وہ فقط مولا نے کلی طریقہ نہیں بتایا، مولا نے فرمایا اگر خدا سے مانگنا چاہتے ہو تو اس دعا میں ایسے مانگو، اگر کوئی مصیبت ہے تو اس دعا میں ایسے مانگو، اگر کوئی تمہیں مثلا اولاد کی پریشانی ہے تو اس کے لیے مولا کی الگ دعا ہے، اگر کوئی حزن ہے، تکلیف ہے، ڈپریشن کے مریض ہو تو اس ڈپریشن کو چھوڑ دو، خدا کے محضر میں آؤ، سارے تمہارے اللہ، ٹینشن ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ادا کرنا چاہتے ہو تو مولا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو، 23 نمبر دعا پڑھو۔ اگر تمہیں اتنی شدت ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گرہیں بندھی ہوئی ہیں، مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 22 پڑھو۔ اگر رزق تم پر تنگ ہو گیا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو، رزق کی بارش ہو جائے گی، دعا نمبر 29 پڑھو۔ بارش ہو جائے گی، سبحان مولا اللہ، فرماتے ہیں اللہ، اگر تمہارا قرضہ ادا نہیں ہو رہا، بہت کوششیں تم نے کی ہیں، مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 30 پڑھو، 30 نمبر دعا پڑھو۔ اگر تمہارے غم بڑھ گئے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ میری زندگی غموں میں مبتلا ہے، جہاں بھی جا رہا ہوں غم ہی غم ہے، مولا فرماتے ہیں پریشان اللہ، کیوں ہو رہے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، دعا نمبر 54 پڑھو، تمہارے سارے ہموم اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیاوی تکالیف کے حساب سے مولا علاج بتا رہے ہیں، میراث علمی مولا کی دنیاوی حساب سے کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے ان دعا میں موجود ہے۔ اگر عرفانی حساب سے اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، مولا حسین تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کے لیے مولا کی سبحان الگ اللہ، دعا ہے، خدا تک کیسے پہنچو، تمہارا خیر سے خاتمہ کیسے ہو، دعا نمبر 11 پڑھو۔ اگر توبہ اللہ، کرنا چاہتے ہو، گناہ تم نے زیادہ کیے ہیں، مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 12 پڑھو، کہ کیسے اعتراف کیا جاتا ہے گناہ کا، اس کے بعد کیسے وعدہ کیا جاتا ہے اور کیسے توبہ کی جاتی ہے، دعا نمبر 12 سبحان پڑھو۔ اللہ، سبحان اللہ، اسی اللہ اکبر، طرح اگر اخلاق اچھا کرنا چاہتے ہو کہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے، میرا اخلاق حسینی ہو جائے، تو دعا نمبر 20 پڑھو۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں اگر استخارہ کرنا چاہتے ہو، خدا سے خیر اگر طلب کرنا چاہتے ہو تو دعا نمبر اللہ 33 پڑھو۔ یعنی اکبر، آپ دیکھیں گے یہ ساری جو صحیفہ سجادیہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، کوئی ایسا لحظہ نہیں صبح کے ٹائم یہ دعا مانگو، شام کے ٹائم یہ دعا مانگو، ظہر کے ٹائم یہ دعا مانگو، اور اپنے پڑوس کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے، اہل بیت علیہ السلام سے بلاخر ان کو وسیلہ کیسے بنانا چاہیے، ماہ مبارک رمضان جب داخل ہو کون سی دعا پڑھو، جب ودا کرو کون سی دعا پڑھو، یوم سبحان عرفہ اللہ، ہو کون سی دعا پڑھو، قربانی کا دن ہے کون سی دعا، آفت کوئی آ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو، دعا نمبر 36 پڑھو۔ اگر چاند نظر آ گیا تو دعا نمبر 43 پڑھو۔ شیطان کے وسوسے تمہارے ذہن میں زیادہ ہیں، ہمیشہ دیکھ رہے ہو کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، شیطان مجھے برائیوں پر اکسا رہا ہے، مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 14 پڑھو۔ اگر سمجھ رہے ہو کہ لوگ مجھے تعویذ کر رہے ہیں، ان چکروں میں پھنس گیا ہوں میں، وہ تنگ کر رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، کوئی مجھ پر جادو کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 49 پڑھو۔ اس حساب سے مولا نے ایک ایک لحظے کے لیے یعنی دنیاوی یعنی مسائل کو، مکمل ضابط حیات، مکمل سبحان ضابط اللہ، حیات پیش کر بالکل دیا، بالکل پورا صحیح۔ ضابط اچھا، تو حیات۔ وبا، جیسے آج کل وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے اور اس کا بھی خوف بھی ہے، یعنی خوف، حزن بھی ہے، روزگار کی بھی تنگی ہے لوگوں کو، اور جو ثمرات ہیں وہ بھی تلف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کے حوالے سے بھی انسان پریشان ہے، بہت ساری
چیزیں اس وبا کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی دعا ریکمینڈ اگر کرتے جائیں؟ جی اگا اذا ارست له مہمہ، یہ اس کے لیے بھی ایک دعا ہے جو دعا نمبر 7 ہے صحیفہ سجادیہ میں، اور ایک ہے دعا نمبر 15 دعا نمبر 15 صحیفہ سجادیہ جیسے آپ کھولیں گے تو اس میں دعا 15 نمبر جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے. اس کے لیے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہو، اگر کسی بلا میں مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، سجاد کہتا ہوں دعا نمبر 15 پڑھ. اللہ صحیح. اور اسی طرح اگر کوئی تکلیف ہوئی اور ایسے مسئلے میں گھر گئے ہو، پھنس گئے ہو، اب نکلنا کوئی راہ نہیں، ویکسین بن نہیں رہی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے، جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی پرہیز کرو، آپ یہ کریں وہ کریں یہ کریں، لیکن کوئی علاج نظر نہیں آ رہا. مولا فرماتے ہیں دعا نمبر 7 پڑھو. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 اور دعا نمبر 15 آپ پڑھیں گے، آپ کو ان ہیں بیماریاں ہیں مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ اس سے امان میں رہیں گے. صحیح. تو یہ تو علمی میراث کے اوپر ناظرین ہماری گفتگو ہو گئی. امام کی جو تبلیغ کا طریقہ کار تھا، کس طرح سے کیا اسلوب تھا کہ بنو امیہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کربلا کے بعد، اتنا بڑا معرکہ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ شام کے بادل پوری ملت اسلامیہ کے اوپر گہرے ہوتے چلے گئے اور اندھیرا چھاتا چلا گیا. اس اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنی صحبتیں گزار کے سفر کی، اور اس کے بعد مدینے کے اندر اتنی سخت نگرانی کے باوجود جس طرح سے اسلام کو اثر نو زندہ کیا، وہ کیا اسلوب تھے، وہ کیا طریقہ کار تھے، وہ قبلہ نے آپ کے محضر میں اس وقت پیش کیے. اب قبلہ خطبے کی طرف بڑھیں گے، اور جو کہ یہ ایام ہے جو کہ ہم اپنے پروگرام میں باقاعدہ تاریخی اعتبار سے اپڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کن ایام میں کیا واقعات رونما ہوئے تھے. یہی وہ ایام تھے جس وقت قافلہ جو ہے وہ باب الساعت پہ کھڑا کر دینے کے بعد دربار یزید میں پیش کیا گیا تھا، اور وہ اپنے پوری جو ہے وہ کفریہ اشعار کے ساتھ اپنے پورے نشے کے اندر مست ہوا تھا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا واسطہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے پڑھنے والا ہے، ان حکمت کے چشموں سے، ان نور کے میناروں سے جس کی علم کی جو ذوفشانی ہوگی اس کی وہ تاب نہیں لا سکے گا. امام سجاد کے خطبے کی طرف بلا فاصلہ قبلہ آگے بڑھیں گے. اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں، خطبے کا متن کیا تھا اور وہاں پر ماحول کیا بنایا گیا تھا، کرسی نشی کس طرح تھے، ان کے اندر سفرا تھے، کون لوگ تھے جن کے سامنے اہل بیت کو معاذ اللہ باغی بنا کے پیش کر رہا تھا، ہوا کیا تھا؟ تھوڑی منظر کشی بھی ہو جائے. جی اگا یہ ایک عظیم سوال کیا ہے آپ نے. حقیقت میں ہمارے جو خطبہ ممبروں پہ جاتے ہیں وہ اس خطبے کے کچھ الفاظ خطبہ نہیں پڑھا جاتا اور اس سارے معارف کو بیان نہیں کیا جاتا. خود جناب زینب سلام اللہ علیہا عقیل بنی ہاشم ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اور مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ دیا. ان دونوں خطبوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ بھی عالم غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفہمہ ہیں. خود مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ادا کیے جناب زینب. اور دیکھیں آپ مستحضر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو انسان خطبہ دیتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، سخنرانی کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اسپیچ کرتا ہے، کچھ بھی کسی حالت میں بھی ہے، یہ اس کے لیے 2-3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ اور میں سب سے پہلے کہ جہاں آپ تقریر کر رہے ہیں، جس جگہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، جس جگہ آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ ماحول سازگار ہو آپ کے لیے. مثلا کیا ماحول ایسے ہو کہ آپ سننے والے ہوں اور آپ کے بلاخرے چاہنے والے ہوں جو آپ کو سنیں، آپ کی بات ایکسیپٹ کریں اور آپ کی بات کو قبول کریں. دشمن تو اور کی بات ہے، اگر آپ کوئی ایسا فرد ہوگا
جو آپ کی بات قبول نہیں کرے گا، آپ کو آپ کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوگا، وہاں بھی آپ مجلس نہیں پڑھیں گے، وہاں بھی آپ نہیں جائیں گے، کہیں گے بھائی ماحول سیٹ کرو، لاؤڈ اسپیکر ایسا ہونا چاہیے، ماحول ایسا ہونا چاہیے، سسٹم ایسا ہونا چاہیے، اور جو بندے سننے والے ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے۔ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے خطیب کی، چاہے وہ شیعہ کا ہو، چاہے سنی کا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی اسپیچ کرے گا وہ یہ پہلی شرط رکھتا ہے کہ بھائی کہاں پڑھوا رہے ہو مجھے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے ہاں، کہ بھائی ایک تم شیعہ ماحول ہو، تو ہوں۔ ماحول ہو، ایک بات پہلی شرط یہ ہے کہ ماحول صحیح ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جب خطابت کرتے ہیں، جب اسپیچ کریں گے، آپ کی طبیعت صحیح ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، آپ کا گلا صحیح ہو، آپ کی بہت بالآخر اہم پوائنٹ طبیعت ہے۔ صحیح ہو، بخار نہ ہو، مریض نہ ہو۔ پھر اگر آپ کی حالت صحیح ہوگی پھر خطابت کریں گے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ان سے معذرت کر لیں گے، بھائی میں خود بیمار ہوں، کیسے خطابت کروں گا؟ یا مثلا اگر کوئی کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، اسی ٹائم اس کو کال کریں، بھائی آپ آئیں مجلس پڑھیں، اور آپ کا خطاب ہے، آپ کو مجلس پڑھنی ہے، وہ کہے گا بھائی ابھی میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، ابھی میرا بابا فوت ہو گیا ہے، ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، میں کیسے خطاب کروں گا؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں خطاب کروں۔ اب دیکھیں، دربار شام ہے، یا یہ مسجد جو ہے مسجد اموی جیسے کہیں، مسجد جامع جسے کہیں، جس میں مولا سجاد نے خطبہ دیا ہے، وہاں حالت یہ ہے کہ جن سے مولا خطاب کر رہے ہیں، وہ خطاب کرنے والے جن سے مولا مخاطب ہیں، وہ سننے والے سارے دشمن ہیں، سارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولا کی مجلس نہیں سننے آئے، مولا کا خطبہ نہیں سننے آئے، مولا کا مذاق اڑانے آئے ہیں، مولا کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، مولا کی توہین کے لیے آئے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ۔ اور ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ مولا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مولا کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں ہیں، مولا اکیلے بھی نہیں ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اس دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے والا شخص جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے دنیا کا مکار ترین، سفاک ترین اور ظالم شخص ہے، جس نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، اور اسی کے باپ کے سر کو تشت میں رکھا ہوا ہے، اس کی اہانت کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس حالت میں اگر کوئی فصیح اور بلیغ خطبہ دے تو وہ امام ہی دے سکتا ہے، یا نائبۃ الزہرا جناب زینب بھی دے سکتی ہے، کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا فصیح اور بلیغ خطبہ، کوئی بھی یہ خطبہ پڑھے، چاہے سنی علماء کو دکھائیں، چاہے اہل تشیع جو علماء ہیں ان کو آپ دکھائیں، اتنی فصاحت اور بلاغت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باپ کا سر سامنے ہے، سامنے ظالم ہے، سفراء بیٹھے ہوئے وہ ہنس رہے ہیں، تماشا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور شراب پی رہے ہیں۔ وہاں پر جناب سید سجاد کا اور آگے اے میرے تم سردار ہو، تم لیڈر ہو، تم خلیفے ہو، نہیں، بی بی نے فرمایا یا یزید، اے یزید، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، دنیا تمہارے کنٹرول میں آ گئی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کی دربار کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بی بی کے جملے ہیں ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے جو دیکھا وہ جمال ہی دیکھا، جمال پروردگار دیکھا۔ تو مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا جو ماحول آپ نے فرمایا کہ دیکھیں یزید نے پہلے اس کے جو اس کا مقرر شدہ تھا، جو درباری خطیب تھا اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ جاؤ ممبر پہ جاؤ اور امام حسین اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہو۔ یہ ان کی وہاں پر موجود ہیں۔ وہ خطیب جب اس ممبر پہ جاتا ہے
تو اس کے بعد اس نے مولا علی بن ابی طالب اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام دی اور برا بھلا کہا. تو اس وقت روایات میں یہ لکھتے ہیں کہ مولا امام اس کو مخاطب ہو کے فرمایا اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، تم نے چند پیسوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے، درہم و دینار کی وجہ سے خالق کی ناراضگی مول لے لی. لیکن خداوند متعال کو ناراض کر لیا. ان چند پیسوں کی وجہ سے، لوگوں کی رضا کی وجہ سے خدا کو ناراض کر دیا. اس کے بعد مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذن لی، مجھے اجازت دو، اسعد علی هذه الاعواد، مجھے اجازت دو کہ ان لکڑیوں پر میں دوں. مولا نے ممبر کو اعواد کہا ہے، لکڑیاں کہا ہے، ممبر اس کی نہیں. وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ یہ ہے، علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ ممبر وہ ہوتا ہے جو ارادہ الہی، مشیت الہی، خدا کی رضا کی وجہ سے اور خود خلیفہ الہی رضایت کی وجہ سے وہاں پر سوار ہو، وہاں پر بیٹھے، نہ کہ وہ لکڑیاں، وہ بلاخر جو ممبر بنا ہوا تھا اس کی نظر میں، یزید کی نظر میں، وہ مولا فرماتے ہیں یہ ممبر نہیں ہے، یہ تم اپنی وجہ سے اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں سمجھ رہے ہو کہ یہ ممبر ہے. ممبر تو وہ ہوتا ہے جس پر خلیفہ اللہ بیٹھے، ممبر تو وہ ہوتا ہے جس پر رسول اللہ بیٹھے، ممبر تو وہ ہوتا ہے جس پر نائب رسول بیٹھے. تم کون ہو؟ تو آگے جا کے مولا نے خود میں فرمایا ہے. اس کے بعد مولا نے حمد و ثنا سے خطبہ شروع کیا ہے. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ. اللہ اکبر. یہ اس حالات میں ایسا خطبہ دینا یہ سید الساجدین کا کام ہے، کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے. الحمدللہ الذی لا بدایۃ لہ، حمد اور تعریف ہے اس اللہ کی جس کی ابتدا نہیں ہے، کیونکہ ابتدا جس کی ہوئی وہ مخلوق ہو جائے گی. اور واجب الوجود اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اس کی وجہ سے ابتدا ہو لیکن اس کی کوئی ابتدا نہ ہو. وہ سرمدی ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. الدائم الذی لا نفاد لہ، ایسا دائمی ہے، اس کے وجود میں ایسی دیمومیت ہے لا نفاد لہ، جو ختم نہیں ہوتا. یہ مولا کی خطبے کی ابتدا ہے. اور مولا نے اس خطبے میں حمد الہی، معارف توحید کو بیان کیا، معارف نبوت کو بیان کیا، اور اس کے بعد مولا نے اس قیام عاشوراء کے اسباب کو بیان کیا، نہضت عاشوراء کے اسباب کو بیان کیا. اچھا، اور اس اب میں مولا نے وہاں پر جو ماحول تھا، مطلب جو اس میں 700 کرسی نشین بٹھائے ہوئے تھے، اس میں سفرا بھی تھے، مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے جو کہ بیچ میں کھڑے بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے احتجاج بھی کیا اور گفتگو بھی ہوئی. وہاں پر مطلب کیا منظر پیش ہوا ہوگا؟ ساتھ ساتھ اب اس کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی باغیوں کا گروہ آیا ہے، آپ تمسخر بھی اڑا رہے ہیں، اور جب وہ باغی کلام کرتے ہیں، یعنی آپ کی نظر میں تو باغی ہیں، مگر جب وہ کلام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اسرائے آل محمد ہے، یہ تو اصل اسلام کے اصل جو ہے وہ منبع اور علمی منبع یہی ہے. جب انہوں نے گفتگو فرمائی ہوگی اور اس پر لوگوں کے اوپر حیرانی چھائی ہوگی، اس وقت دربار میں کیا ماحول تھا؟ تھوڑا سا اس کو بھی اپڈیٹ کرتے چلیں. جی اگر اس میں سے جیسے مولا سجاد علیہ السلام نے اجازت مانگی ہے کہ مجھے اس لکڑیوں کے ڈھیر پر مجھے اجازت دو کہ میں جب کچھ بیان کروں، تو یہ یزید اجازت نہیں دے رہا تھا. یزید کہہ رہا تھا کہ میں اجازت نہیں دوں گا. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے سفیروں میں سے کسی سفیر نے کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بلاخر اس کے باپ کو شہید کیا گیا جسے تم باغی کہہ رہے ہو، اس کو تم اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ تو یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایسا خاندان ہے، ایسا فصیح و بلیغ خاندان ہے، اگر یہ بولے گا تو مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا، میری حقیقت عیاں ہو جائے گی. یہ سارے سفراء یہ حیران تھے جن کو اس نے بلایا ہوا تھا مختلف کنٹریز سے کہ میں اپنی
اس فتح کا میں جشن منا رہا ہوں، تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ اس کو بولنے کیوں نہیں دے رہے، ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے، بھائی یہ کیا کریں گے، کیا کر لیں گے، خطبہ بھی اگر دے دیا تو کیا کریں گے، تم ممبر پہ بیٹھے ہوئے، تم تخت پہ بیٹھے ہو، تم سردار ہو، تم سربراہ ہو، یہ اس کی جو بلاخر جن کو تم کنیز کہہ رہے ہو، جن کو تم مختلف کہہ رہے ہو کہ یہ بلاخر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گی تمہیں، ان سے تم ڈر کیوں رہے ہو، خوف کیوں، خوف ہے حقیقت ہاں، کیوں خوف تمہیں کس بات کیوں کا ہے، خوف ہے حتیٰ کس بات کا اس کی خوف ہے؟ جو بیوی ہے ہند، وہ جب اس دربار میں آتی ہے تو اس کے چہرے پر جو نقاب تھا اس سے اس کا چہرہ کچھ ظاہر ہو رہا تھا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت ام کلثوم کو دیکھا کہ اس کو پہچان رہی ہیں، تو اس وقت بھی بلاخر ایک الگ سما ہوا ہے، ایک الگ منظر ہوا ہے دربار میں، کہ جب اس نے سوال کیا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ ہم مدینے سے ہیں، تو جب بی بی نے تعارف کرایا ہے کہ میں زینب سلام اللہ علیہ ہوں، تو اس وقت اس نے اپنی چادر اتار کے پھینکی ہے اور یزید کو کہا ہے کہ خدا کا تم پر ظلم ہو، خدا کی خدا کا تم پر عذاب ہو، یہ کن کو تم نے اسیر کیا ہوا ہے، کہ ان کو اسیر نہیں کیا، یہ دیکھو عباس ہے اس کو بھی قتل کر دیا، مولا حسین کو بھی شہید کر دیا، یہ جو سر جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سید الشہداء کا سر ہے، تو وہاں پر ایک مصائب کا بالکل سما، یہ دربار کے بڑے مصائب ہیں، یہ مقتل شہداء آپ پڑھیں گے، پورا پڑھیں گے تو ایک ایک وہاں جو سانحہ ہوا ہے وہ ایک ایک سانحے میں درس ہے کہ اس بدبخت نے، اس لعین نے کون سی خیانت نہیں کی، کون سا ظلم نہیں کیا، وہاں اس حالت میں، یہ اس کنڈیشن میں جب مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اس حالت میں مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طریقے سے خطبہ دینا، یہ واقعاً ایک فصیح اور بلیغ انسان ہی خطبہ دے سکتا اچھا، ہے، آج اور کل جیسے ہی کچھ لوگ اس کو بچانے، آج کل اس کو کچھ لوگ بچانے کی فکر میں ہیں، اور جو ہے وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کہ جی اس کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، اس کے تو حکم پہ تھا نہیں، اس کو تو یہ معلوم، وہ تو شام میں بیٹھا تھا، تو ان لوگوں کے پاس یہ علمی منابع، یہ تواریخ پہنچی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں لکھی گئی تاریخ ہے، اس کو تو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو یزید کے فرزند بنے گھوم رہے ہیں آج کل. آگا یہ کچھ افراد ایسے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں لیکن آنکھوں میں پٹی باندھ کے، جب یزید کا پیج آتا ہے تاریخ میں وہاں آنکھ میں پٹی باندھ دیتے ہیں، یہ نہیں پڑھنا ہمیں. پھر دوسرا پیج جو مولا حسین کا کی فضیلت کا آتا ہے وہاں پر بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں. جب آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا اور آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، بصارت انسان کی ختم ہو جائے، بصیرت تو ہے نہیں، بصیرت تو ان میں ٹکے کی نہیں ہے، لیکن جب بصارت بھی ختم ہو جائے، یہ خود ان کی تواریخ میں لکھا ہوا ہے، کوئی ہم اپنی تاریخ تو نہیں پڑھ رہے. یہ جو میں نے آپ کی مولا سجاد کے فضائل میں نے آپ کو بتائے، یہ اپنی تاریخ سے تو نہیں پڑھے، میں تاریخ یعقوبی سے پڑھے ہیں میں نے، یہ اپنی تاریخ پڑھیں. جیسے خود ان کے جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے جو خود فیلسوف ہیں، ان کے جو مورخ ہیں، ابھی بھی جو علماء ان کے موجود ہیں، وہ جو یزید کو لعنت اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں. آخر بابا کے دول کہہ رہے ہیں یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید ظالم تھا، اس نے فرزند زہرا کو قتل کیا ہے، اس پر لعنت ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. حسن اور حسین سید شباب اہل جنت ہیں. یہ سارے ملاقات اور معیارات اور علمی انداز سے وہ بیان کر رہے ہیں، خود ان کے علماء بیان کر رہے ہیں. لیکن وہ جو متعصب ہیں، جو ناصبی ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، جو کینہ رکھتے ہیں، جو نفرت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یزید آپ کچھ بھی کہیں نہ کہیں، کوئی برابر سلسلہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں. کچھ افراد توقف کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یزید کو آپ لعنت اللہ بھی نہ کہیں، یزید کو رحمت اللہ بھی نہ کہیں. ارے بھائی حق پہ تھا یا نہیں، باطل پہ تھا یا نہیں، دو کنڈیشن، یا حق پہ تھا یا باطل پہ تھا. اگر حق پہ تھا تو رحمت اللہ. مجھے لگ رہا ہے کل اگلا مورچہ جو ہے وہ ابلیس کے لیے بھی ہونے والا ہے، کہ جی ابلیس کی بھی جان چھوڑی جائے، کیونکہ اب باری اس کی آ گئی ہے، کیونکہ اب یہ یزید کے اوپر پھر وہی ہے، مطلب اور رہ کون گیا بیچ میں. بہرحال خطبے کی طرف بڑھیں گے قبلہ، بلا فاصلہ خطبے سے آپ کچھ منظر کشی کر رہے تھے کہ کیا معاملات رونما ہوئے، کس طرح
اہل شام کے اندر بیداری آئی اور پوری دنیا کے جو سفرا بلائے تھے وہ میسج آل محمد سے کیا گیا. ہم یہاں پر رکے تھے, تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. جی خطبے کے حساب سے مولا ابھی آگا کتنا وقت ہے مجھے بتا دیں تو اس حساب سے میں اس کو ابھی تھوڑا ہمارے تبدیل پاس کروں. قبلہ 9 منٹ ہے تقریباً. 9 منٹ ہے. تو آگا یہاں پر جیسے ہی مولا نے خطبہ شروع کیا, مولا کے کلام میں اتنا درد تھا, اتنی مشکلات کے بعد جو مولا خطبہ دے رہے ہیں, اتنا درد تھا کہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, روایات میں لکھا ہے کہ اب کا منہ العیون, جو بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے شروع ہو گئے. وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبُ أَيُّهَا النَّاسُ أُعْطِينَا سِتًّا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ. اے انسانوں جان لو کہ ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت عطا کی گئی. اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. مولا فرماتے ہیں ہمیں علم عطا کیا گیا ہے, ہمیں حلم عطا کیا گیا ہے, ہمیں سماحت عطا کی گئی ہے, ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے, ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے. آغا یہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے, جو بھی خطبہ پڑھے گا تو یزید کے دربار میں مولا یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں علم عطا کیا گیا, ہمیں حلم عطا کیا گیا, ہمیں سماحت عطا کی گئی, سماحت سخاوت سے بڑھ کر, ہمیں فصاحت عطا کی گئی, ہمیں بلاغت عطا کی گئی. یہ کیوں مولا بیان کر رہے ہیں؟ اور مولا فرماتے ہیں کہ تم پیسوں سے, روپیوں سے, درہم و دینار سے لوگوں کو خرید کر سکتے ہو, کچھ بھی کر سکتے ہو, ریلیوں میں پیسے دے کے لوگ بلا سکتے ہو. مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت وہ ہیں جو خدا نے ہماری محبت لوگ مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے. سبحان اللہ, سبحان, بے شک. والمحبت فی قلوب المؤمنین. تم کچھ بھی کر لو, یہ سفرا بٹھاؤ, کرسیاں لگا لو, تماشے کرو, بازاروں میں ہنگامے کھڑے کر دو, کچھ بھی کرو, لیکن لوگ حسین سے محبت کریں گے, لوگ سید سجاد سے محبت کریں گے, لوگ علی سے محبت کریں گے. ایسا شخص نہیں ہوگا جو باضمیر ہوگا, اس کا ضمیر زندہ ہوگا, اپنے بیٹے پر یزید کا نام بھی نہیں رکھے گا. اگر وہ بیٹا بڑا ہو گیا, نام رکھا, اپنے باپ پہ تھوکے گا کہ تم نے میرا نام یزید رکھا ہے, لیکن علی وہ نام ہے, حسین وہ نام ہے. جو بھی شخص اپنے بیٹے پہ رکھے گا, اپنے بابا کو سلام کرے گا کہ اتنا عظیم نام مجھ پر رکھا ہے. یہ محبت در قلوب. بے شک ایسے. اور مولا یہ درواقع بے شک ایسے یزید کو کہ علم ہمیں ہے, ہمارے پاس ہے, شجاعت ہمارے پاس ہے, فصاحت ہمارے پاس ہے, مومنین کے دلوں میں محبت ہمارے پاس ہے. تم کون ہو؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ علم سے بھی آ رہی ہو, علم بھی تم میں نہیں ہے, فصاحت تو ٹکے کی نہیں ہے تم میں, شجاعت شجاع اتنے ہو کہ ابھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے مجھ سے ڈر رہے ہو, اتنے تو شجاع ہو تم. محبت کیا, سب تم سے نفرت کرتے ہیں, تم نے فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کو قتل کیا ہے. تو مولا درواقع بتانا چاہ رہے ہیں, یہاں مولا ایک عظیم نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی تم اپنے آپ کو خلیفہ سمجھ رہے ہو, تم اپنے آپ کو وارث پیغمبر سمجھ رہے ہو, وارث پیغمبر جو عالم ہو, جو باب العلم ہو, جو باب اللہ ہو, جس دروازے سے لوگ حاجتیں مانگیں, جس دروازے سے لوگ خدا تک پہنچے, وہ وارث رسول ہوتا ہے, وہ خلیفہ ہوتا ہے, وہ خلیفہ بن سکتا ہے. تم کون ہو؟ مولا درواقع ان الفاظ سے بیان کر رہے ہیں سماحت ہمارے پاس ہے. میرے بابا کے پاس اگر کوئی شخص آتا تھا, اگر وہ سامنے مانگتا تھا تو مولا گھر جاتے تھے اور اپنا منہ چھپا کے اس کو ہاتھ سے کچھ عطا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے مولا آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں, آپ باہر بھی اس کو دے سکتے تھے, یہ سب کچھ آپ کر سکتے تھے. مولا فرماتے تھے کہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کی شرمندگی میں دیکھوں جو مجھ سے لے رہا ہے. کجا میرا بابا حسین, یہ سماحت ہمارے پاس ہے, فصاحت ہمارے پاس ہے. اور فضیلت کیا عطا کی ہے؟
مولا فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ ہماری وآلہ فضیلت وسلم. سننا چاہتے ہو، ہماری فضیلت یہ ہے کہ کائنات کا سب سے افضل انسان مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہے. میرا نانا رسول خدا ہے، تمہارا نانا کون سا ہے؟ تم اپنا نانا بتاؤ، میں اپنا نانا بتاتا ہوں، پھر بتاؤ کہ فضیلت کس کے پاس ہے. وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، ہم سے صدیق ہے. علی ابن ابی طالب ہم سے ہے، میرے دادا علی ہیں. تیار جعفر تیار جس کو اللہ نے 2 پر عطا کیے وہ ہمارے ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ اسد الرسول، اللہ کا شیر رسول خدا کا شیر بھی ہمارا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ وَمِنَّا سیدۃ نساء العالمین، مولا فرماتے ہیں تم اپنی خواتین بھی دیکھو اور ہماری خواتین بھی دیکھو، ہم میں سے سید نساء العالمین ہیں. فاطمۃ البتول ومنا سبط هذه الامه وسیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار بھی ہمارے پاس ہیں. تمہارے پاس کون سے ہیں؟ فمن عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، وہ جانتا ہے. ومن لم يعرفنی انبأته بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا وہ میرا حسب بھی سن لے اور میرا نسب بھی سن لے. مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منہا، انا ابن زمزم والصفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں. مطلب کیا؟ مولا نے جو فرمایا کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، مولا فرماتے ہیں یہ مکہ ہماری وجہ سے ہے. یہ مکہ یعنی اسلام، مکہ یعنی کعبہ، مکہ یعنی حرم اللہ. ہم اہل بیت ہیں تو مکہ ہے. میں حسین ابن علی کا فرزند، میں سید ساجدین اس دربار میں اس لیے کھڑا ہوں تاکہ وہ مکہ بچ جائے، وہ حرم اللہ بچ جائے. جب حرم اللہ کو بچانے کے لیے میں دربار میں آیا ہوں تو انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں. انا ابن منا، میں منا کا بیٹا ہوں. مکہ کو بچانے والا میں ہوں، منا کو بچانے والا میں ہوں. وَأَنَا ابْنُ زَمْزَمْ وَالصَّفَا، اسی زمزم سے جس کے ذریعے تمام کائنات کو شفا ملتی ہے، اس کا بیٹا بھی میں ہوں. اگر میں یہاں نہ آتا، قربانی نہ دیتے، تم کو ظاہر نہ کرتے، وہ شفا کس کو ملتی؟ انا ابن من حمل الزکا باطراف الردا، انا ابن، پھر مولا فرماتے ہیں انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں تو اس کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گیا. اور وہ کیا معراج تھی! سبحان من اسرا، میں تو فرزند رسول ہوں. تم اپنا شجرہ بتاؤ، تم اپنا حسب اور نسب بتاؤ. انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہا، میں تو اس کا بیٹا ہوں، میں اس رسول کا بیٹا ہوں جو جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا. اور کوئی ایسی منزل تھی جہاں جبرائیل نہیں گیا، میرے نانا گئے تھے. تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں تو رسول کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلا وکان من ربی قاب قوسین او ادنا، میرا نانا تو وہ نانا ہے اس مقام پہ پہنچا جہاں قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی قریب کی منزل تھی. تم بتاؤ تم کون ہو؟ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں تو وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے ملائک صلوات بھیجتے ہیں. انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ، انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں تو اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. ایک تلوار ٹوٹ گئی تو آسمان سے دوسری تلوار آ گئی، جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے. جنگوں میں ہم شہنشاہ، شجاعت ہمارے پاس، کردار ہمارے پاس، آسمان میں ہماری عزت، زمین میں ہماری عزت. تم کون ہو؟ اب یہ بتاؤ تم خلیفہ سید الساجدین. سبحان اللہ. قبلہ یہاں پہ گفتگو کو جو ہے وہ روکیں گے اور اس کو جو انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں کنٹینیو کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایام اس وقت دخول شام کے ہیں. اس وقت اسرائے آل محمد کا ورود
شام میں ہوا ہے، شام میں داخلہ ہوا ہے، شام کا جو ماحول تھا، شام میں جس طرح سے شادیانے بج رہے تھے، شام میں جو کچھ بھی ماحول تھا، آپ ہماری ٹی وی اسکرین سے، مجالس سے سب سن رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کے اذان عالیہ تک، آپ کے محضر تک یہ تمام چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، پہنچائی جاتی رہی ہیں۔ تو ان ایام میں انشاءاللہ جو آنے والے دن ہیں ان میں بھی اس تذکرے کو جاری و ساری رکھیں گے، اگر پروردگار نے زندگی دی اور توفیق دی تو ان تاریخی حقائق کو برملا کرتے چلے جائیں گے۔ اس وقت فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوا، قبلہ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سید احمد نقوی صاحب کو قم المقدسہ ایران سے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس وقت شام میں امام سید السجاد علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ رکی ہے۔ تھوڑا سا تعارف بیان ہوا علمی خدمات کا، علمی میراث کا اور تاریخ کا، کہ اس منظر کشی کی گئی کہ اس ماحول میں وہاں پر کس طرح سے سفرا کو لا کے بٹھایا گیا تھا، کس طرح احانت کر رہے تھے اور اس کے جواب میں خدا کا کیا منصوبہ تھا، کس طرح سے امام نے کلام کیا۔ آنے والے ایام میں جس طرح بھی ہم نے آپ کے محضر میں اس کو جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو گیا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے۔